اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور پھر خود اپنی طرف سے آگے اس کی وضاحت کی کہ میرے لحاظ سے دو طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے اکابر نے ہمیں جو تیسرا طبقہ ہے جو مولا علی کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ہمیں اس طبقے کا رستہ دیا ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. ناسبی اور خارجی بغض علی، بغض سیدہ فاطمہ، بغض حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کی وجہ سے جہنم جائیں گے. اور روافض حب افراط یعنی حب غیر شرعی کی بنیاد پر جہنم کا ایندھن یقیناً بنیں گے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اس تمہید پر آج جو تقریریں کی جا رہی ہیں ان میں خطبہ کے کئی درجے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے کسی مدرسہ کا دروازہ دیکھا ہی نہیں اور سنی سنائی سے پہلے کچھ دن نعت خوان رہے، پھر نعت خوانی سے نقیب بنے، پھر نقیب سے خطیب بنے. دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو 2-3 سال جاتے رہے اور پھر آگے اردو کی کتابوں سے تقریریں کرنا شروع کر دیں، اور جب آواز اچھی تھی تو پھر آگے پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوا. تیسرا طبقہ وہ ہے جو پورا درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں لیکن پڑھے ہوئے برائے نام ہیں، یعنی وہ کتابوں کی عبارت نہیں پڑھ سکتے، اصل عربی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے. اپنے ائمہ نے جو کچھ لکھا ہے نہ ان کی وہاں تک اپروچ ہے اور نہ اپروچ کر سکتے ہیں، رسائی ان کی ہو سکتی ہے. اب یہ 3 طبقے تو ویسے ہی ان کے نیچے جڑے ہی نہیں، ان کو بن پیندہ لوٹا کہو یا کوئی دیگ کہو، کیونکہ کچھ دیگ نما بھی ہیں ان میں اہل سنت کے خطیبوں میں. اب ایک اس سے پھر اگلا درجہ ہے کہ جن کو کتابوں سے تعلق ہے، عربی پڑھ لیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں مدارس میں. یہاں بھی جا کے 2 کیٹیگریز ہیں. لیکن میں ابھی جو بات بتا رہا ہوں وہ کہ جو مدرسے جاتے رہے ہیں اور انہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم پورا درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ اپنے نام کے ساتھ اعزازی طور پر بالکلمہ خود مفتی بھی لکھ لیتے ہیں، اور پھر اہل سنت کے سٹیجوں پر ایک لمبی تاریخ سے وہ رفض پھیلا بھی رہے ہیں، اور ہر جگہ اپنے آپ کو نوکر زہرا اور نوکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے پیش کرتے ہیں، سادات کے ادب کی بڑی تلقین کرتے ہیں، اور قرآن و سنت سے کھل کے بغاوت کرتے ہیں. نہ ان کو وہ مدرسے والے سمجھاتے ہیں جس کا وہ نام لیتے کہ ہم وہاں پڑھتے رہے ہیں، نہ ان کو کوئی پیر سمجھاتا ہے کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، نہ ان کو کوئی چینل پہ بیٹھا میزبان اور ہوسٹ کہتا ہے، بلکہ اکثر چینلوں پر تو مجلس ستائش باہمی ہوتی ہے کہ جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے میزبان اتنا زیادہ اس کو داد دیتا ہے، اور جلسوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. مدارس کے ذمہ دار مفتی جو کہ باقاعدہ جانتے ہیں کہ یہ سب بغاوت ہو رہی ہے، وہ بھی بہت سے اس لیے چپ کر جاتے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی مجبوری ہے کہ اگر بولیں گے تو وہ آگے سے ان کو ننگا کر دے گا، یا کم از کم یہ مجبوری تو ضرور ہے کہ اگر بولیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ دیکھو یہ فلاں مدرسہ کا شیخ الحدیث تو آئی ناسبی، چوری اس کی پکڑی گئی لیکن اس نے اپنی چوری کے بغض میں آ کر اپنے استاذ کو ناسبی بنا دیا. اور اس لیے پھر کچھ شریف لوگ تو بولتے ہی نہیں کہ کیوں اپنے آپ کو گستاخ زہرا کہلوانا ہے، کیوں آپ کو اپنے آپ کو گستاخ اہل بیت کہلوانا ہے. اور یہ ہر کسی کا کلیجہ ہے بھی نہیں کہ جو صرف اس ڈر سے اللہ کے دین
پر ظلم ہوتا دیکھ لے مگر بولے نہیں، کہ اگر میں بولا تو یہ چور جو خود ہے مجھے بھی چور کہے گا، اگر میں نے اس کا پردہ چاک کیا تو یہ ہر جگہ اور اس کے لونڈے اور اس طرح کے دوسرے کتنے وہ میرے خلاف بولیں گے۔ اس طرح کچھ لوگ، یہ ایک طبقہ اس وقت اہل سنت میں نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ ظلم ہو گیا، لٹ گیا سب کچھ، دین برباد ہوتا جا رہا ہے، لوگ بھی نجی محفلوں میں کہتے ہیں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کون سنتا ہے؟ لیکن دین قیامت کے دن ان سے بھی پوچھے گا کہ تم بولتے تو صحیح، تمہارا اتنا تقدس بڑا ہے مجھ سے کہ تم نے مجھے قربان ہوتا ذبح ہوتا دیکھا، اور تم اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے تم نے چھوڑ دیا کہ جو بھی حملہ کرے کرتا رہے، لیکن تمہاری چادر اور گریبان کو کوئی نہ ہاتھ ڈالے۔ یہ جو بڑا کریم طبقہ ہے، ایک سپریم، اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے کچھ شاگرد اور ان سے منسوب لوگ دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور وہ بڑے بڑے مدارس کے مسند افتاء پر بیٹھے ہیں، تدریس پر بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں، لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور ان مجرموں کے ہم نوالا ہم پیالہ ہیں، اور ظاہری طور پر کوئی جا کے شکایت لگائے تو کہتے ہیں وہ تو ہماری مانتا ہی نہیں، ہم کیا کریں۔ تو اور ادھر جو ہے دین بار بار بلا رہا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو اس وقت اس ظالم کی زبان کاٹے، جو روزانہ مجھ پہ حملہ کرتا ہے اور نام اس کو محبت اہل بیت کا دیتا ہے، نام اس کو محبت علی کا دیتا ہے، اور روزانہ مولا علی کے مشن کے خلاف یہ بھونکتا ہے جو اسے کوئی روکے، اس کا کوئی جواب دے۔ ایسی صورتحال کے اندر اللہ کا فضل ہے کہ ہم روزانہ بولتے ہیں اور روزانہ جواب دیتے ہیں، اور اس کے رد عمل میں جتنی گالیاں ملتی ہیں ہمیں اس سے لذت محسوس ہوتی ہے، جتنے پتھر لگتے ہیں ہمیں ان زخموں سے ذوق آتا ہے کہ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں۔ اب جس خطیب کیا ابھی میں آپریشن کرنے لگا ہوں تو کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ وہ پہلے بھی گالیاں تو نکالتا ہے، لیکن میں اگر اس لیے چپ رہوں کہ وہ مجھے مزید نہ نکالے تو میرے نزدیک یہ دین سے بہت بڑی غداری ہوگی۔ تو میں وہ قرض اتارنے لگا، مجھے کوئی شوق نہیں کسی کے خلاف بولنے کا، میں اس کا ابھی نام بھی نہیں لوں گا، لیکن سوشل میڈیا پر جو کچھ پھیلا ہوا ہے وہ خود بخود آپ اس تک پہنچ جائیں گے کہ وہ کون سا مجرم ہے کہ جس کا اتنا بڑا ظلم ہے قرآن کی آیت پر، اور اتنا ظلم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اتنا ظلم ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر، اور وہ لوگوں کے سامنے نوکر علی اور خادم علی بن کر وہ پیسے بٹور رہا ہے اور جہنم کی تیاری کر رہا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیت ہے واقفوہم انہم مسئولون۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بارے میں، انہیں روک لو، ان سے ابھی سوال کیا جائے گا۔ یہ آیت ہے، اس کی تفسیر خود قرآن میں ہے، اس کی تفسیر زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اس کی تفسیر صحابہ نے کی ہے، سند سے آئی ہے، ہزاروں کتابوں میں ہے، لیکن ایک کمینہ سنی خطیب اس کی تفسیر وہ کرتا ہے جو روافض شیعوں نے غالیوں نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، اور پھر وہ اسے ٹی وی پہ بیان کرتا ہے، اور ٹی وی کا آگے بگوتر بیٹھا ہوا پتہ نہیں اب سید ہے یا غیر سید ہے، وہ کیسا ہے جو آگے میزبان ہے، وہ اسے داد دے رہے، کمال چشتی صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، بلے بلے کیا خوب،
اور عام مجمع میں جو بگوتر بیٹھے ہوں نوجوان یا کوتوان، وہ تو ہو سکتا ہے کہ چشتی صاحب کو اسی وقت اٹھا کے کندھوں میں بٹھا لیں کہ کیا شان علی تم نے بیان کر دی ہے، اور وہ جو کر رہا ہے وہ ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ اب قرآن مجید کی ان آیات کو میں ماقبل سے پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ سورہ والصافات ہے، اس میں اب تفسیر جلالین کے لحاظ سے میں جو مختصر تفسیر بھی ساتھ بتاؤں گا۔ احشر الذین ظلموا، اللہ فرمائے گا فرشتوں کو قیامت کے دن کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے نا، ان کو اکٹھا کرو۔ ظلم کیا کیا ہے یہاں پر جلالین میں جو ہے وہ یہ ہے انفسہم بالشرک، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، کس طرح کہ مشرک ہوئے، یعنی مشرک ان کو اکٹھا کرو جنہوں نے جانوں پہ ظلم کیا۔ اور ساتھ وَأَزْوَاجَهُمْ، ازواجہم کیا ہیں؟ قُرَنَاهُمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ، کہ ان کے جو شیطانی ساتھی ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جمع کرو۔ یہ ازواج کا مطلب ہے، وہاں پر مشرکوں کو اور مشرکوں کے اتحادیوں کو اکٹھا کرو۔ اب یہ A to Z سارے مفسرین اسی پر ہیں، چونکہ اور گنجائش ہی نہیں، پیچھے ذکر جو ہے وہ سارا یہی آ رہا ہے مشرکین کا، کہ ان کے لیے قیامت کے دن کیا کیا صورتحال ہوگی۔ پھر وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی اکٹھا کرو، جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے انہیں بھی۔ اب یہاں تک آیت کو اگر دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں یا مسلمانوں کے کسی طبقے کا اگلا معاملہ نہیں آ رہا۔ یہ جو محشر کے دن کافروں مشرکوں کی لائن ہوگی، ان کا طبقہ ہوگا، ان کے لحاظ سے رب فرشتوں کو پہلے تو یہ حکم دے رہا ہے احشروا، ان کو اکٹھا کرو، سب کو ایک جگہ اکٹھا کرو۔ آگے دوسرا حکم فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم والے ٹریک پہ چلاؤ، یعنی یہ ہیں ہی جہنم والے، دوسری طرف ان کا کیا تک بنتا ہے، ان کو صراط جہیم کی طرف چلاؤ۔ صراط جہیم دوزخ کا راستہ۔ آگے تیسرا حکم واقفوہم، واو عطف کا ہے، اصل قف سے کفو ہے، انہیں اب ٹھہرا لو، روک لو، انہیں روکو اب۔ قف، کفا، کفو، واو ساتھ ہے، واقفوہم، انہیں روک لو، ٹھہراؤ ان کو، یعنی مجرد مزید کے معنی میں اوقفوہم، ان کو روکو اب۔ کیوں روکو؟ انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ کون؟ جن کا جہنم جانا فائنل ہو چکا ہے، جن کا تعارف ابو جال، ابو لاب، اتبا، شیبہ یا پہلی قوموں کے کافروں کے ساتھ ہے، ان سے اب بات بھی کرنی ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، ان سے کیا پوچھا جائے گا۔ اور پھر جو دوسرا حصہ ہے وہ خود قرآن نے بیان کیا، واقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، یہ پوچھا جائے گا۔ اب دو چیزیں کہ کیا پوچھا جائے گا تفصیلاً، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، جو صحابہ نے آگے روایت کیا، اور پھر قرآن نے خود بھی بتایا
اجمالن کہ کیا پوچھا جائے گا؟